قومی حکومت کے لیے مانگے اور جو ہم نے براہ راست قومی مالیاتی کمیشن سے کہا ہے کہ اگر وہ وفاق کو پیسہ دیتا ہے وہ صوبوں کو دیتا ہے تو 130 ضلع ہیں پاکستان میں، ان سارے اضلاع کو بھی ڈائریکٹ پیسہ مرکز سے ملنا چاہیے، صوبوں کے محتاج نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تو میں نے مرتضی وہاب میئر ہو یا کوئی بھی میں، لاڑکانہ کا میئر میرا نہیں ہے، نواب شاہ کا میئر میرا نہیں ہے اور کراچی کا میئر بھی اب میرا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے تو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جو سیاسی جمہوری ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے، گھاس کھودنے کے لیے نہیں ہے میئر، وہ کھڈے کھودنے کے لیے نہیں آتا، اسے بھی عوام کی خدمت کرنی، اس کا جو حق ہے اس کی آبادی کے مطابق جب نیشنل فائنانس کمیشن سے صوبوں کو مل رہا ہے تو براہ راست ان کو ملنا چاہیے۔ تو اب بتائیے، میں نے کسی ایک میئر کی بات کی؟ پورے پاکستان کے 130 اضلاع اور جو شہر ہیں اور تحصیلیں اور قصبے اور دیہات، ان سب کو براہ راست مرکز سے فنڈ ملنے چاہیے تاکہ وہ کسی کے محتاج۔ فاروق صاحب، وفاقی حکومت نے 3 وزارتیں ایسے بندوں کو دیا جنہوں نے براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لیا، آپ کو نہیں لگتا کہ مستقبل میں اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، یہ تو روایت رہی ہے، اور اگر آپ کو کسی بھی شعبے کا ماہر سینٹ سے بھی ملتا ہے یا کسی باہر سے بھی اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی آر نہیں، لیکن ان کی تعداد لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ سر، چیئرمین ایسا کی تعیناتی پہ پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم نے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے یا ان کے ساتھ بات نہیں کی چیئرمین ارسا۔ تو اس حوالے سے نوید قمر نے گزشتہ روز کہا کہ پہلا ہی بڑا ڈیسیژن اور صوبے کے ساتھ مشاورت سے نہیں لیا گیا، تو ایک طرف تو وہ علی امین سے مل رہے ہیں، دوسری طرف مشاورت بھی نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو دیکھیں نا، ان کے حلیف ہے نا، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اور ارسا تو چونکہ ایک بین الصوبائی ادارہ ہے تو اس مسئلے کو جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، مشترکہ مفادات کی کاؤنسل جو ایک آئینی ادارہ ہے، وہاں پر لے جا کے اس مسئلے کو حل کریں۔ تو میرے خیال میں یہ پولرائزیشن یا کوئی ایسی باتیں ہیں جو مختلف، اس وقت تو قومی مشاورت اور قومی مفاہمت کی ضرورت ہے اور اس میں تمام حکومتی جماعتوں کو، پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ریچ آؤٹ کرنا ہوگا اور ہر قومی مسئلے پر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، بالخصوص معیشت پر، اور مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سر، یہ بتائیے گا حکومت چھوڑ تو نہیں دیں گے آپ؟ حکومت چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی ہم نے حکومت جوائن بھی نہیں کی ہے نا پوری طرح سے، ابھی خالد مقبول صاحب نے ذمہ داری لی نہیں ہے۔ ہم حکومت میں کسی شرائط سے نہیں آئیں گے، سیاسی استحکام کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے اور معاشی مسائل، بحران حل کرنے جس میں مہنگائی اور بے روزگاری بنی، اور آئینی ترمیمی بل ہمارا جس میں اختیارات مقامی حکومت، شہری حکومت، ضلعوں اور بلدیات کو دینے اور وسائل بھی انہیں براہ راست مرکز سے ملنے چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے جو پاکستان کی ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ میرے خیال میں ہم حکومت میں نہ ہو پھر بھی ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے اس ایجنڈے پر جس سے اس نے ایگری کیا ہے کہ آئینی ترمیمی بل کو منظور کرانے کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے وہ تمام جماعتوں سے ہمارے ساتھ مشترکہ طور پہ مل کر بجلی اور پانی کے مسئلے کو حل کریں۔ اچھا، کل جو پی ٹی آئی کے حلیم عادل شیخ تھے اور فہیم خان تھے، ان کی الیکشن کمیشن آمد ہوئی تو انہوں نے یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایم کیو ایم کے بارے میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایم کیو ایم جو پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت اس لیے انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ اس میں 13,000 پہلے ہی انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کروا رکھی ہیں۔ یہ حلیم عادل شیخ اور جو فہیم خان ہیں کراچی سے، جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کے امیدوار تھے، انہوں نے یہ کل الیکشن کمیشن کے باہر یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں، اگر ایم کیو ایم نے پہلی بات تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھرتی کرائے نہیں، اچھا جتنے بھی کرائیں ان کو نکالا بھی گیا، ان میں سے بہت سے وہ گئے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، وہ بحال ہوئے 1100 کے قریب۔ تو ایسے نہیں کہ ہزاروں ہیں، 1100 تھے، وہ سب بحال ہو گئے۔ اچھا، اگر علیم خان صاحب نے بھی اتنی ہمت ہوتی اور میرٹ پر فیصلہ کرتے تو پھر ان 1100 کی واپسی کا راستہ روک دیتے اور نہ آنے دیتے۔ وہ 1100 تو آ گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف برائے اختلاف نہیں، اختلاف برائے تعمیر ہونا چاہیے۔ تو یہ صرف، ہاں ٹھیک ہے، اگر ایم کیو ایم نے ان کی نظر میں غلط کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چھوڑ کے پی ڈی ایم کی حکومت میں چلے گئے تو چلیں، وہ آپ غصہ نکالیں، اس عمل کو کہہ دیں کہ یہ اچھا عمل نہیں تھا، غیر اخلاقی تھا، نہیں ہونا، یہ بات کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ جو مڈل کلاس کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جن کو میرٹ پہ بھرتی کیا گیا، جو سپریم کورٹ سے ویلیڈیٹ ہو گیا جن کی بھرتی،
ان کے لیے ایسی بات کریں، میرے خیال میں تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا جو اتحاد ہے صرف گورنر کی حد تک ہے یا کراچی میں بھی اگر کوئی، کیونکہ میئر تو ان کے مرزا وہاب ہیں پیپلز پارٹی میں، اگر وہاں پر چینج نہیں آتا اور مسلسل کراچی کی یہی صورتحال رہتی ہے تو ہم اس میں دیکھیں گے آپ کا کوئی ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیک فٹ پہ ہے یا پھر صرف گورنر کی حد تک ہی ہے؟ دیکھیے ہم نے تو جو آئینی ترمیمی بل دیا ہے نا، جس میں ہم نے اختیارات بلدیاتی اداروں، شہری حکومت، مقامی حکومت کے لیے مانگے، اور جو ہم نے براہ راست قومی مالیاتی کمیشن سے کہا ہے کہ اگر وہ وفاق کو پیسہ دیتا ہے، وہ صوبے کو بھی، صوبوں کو دیتا ہے، تو 130 ضلع ہیں پاکستان میں، ان سارے اضلاع کو بھی ڈائریکٹ پیسہ مرکز سے ملنا چاہیے، صوبوں کے محتاج نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تو میں نے مرتضیٰ وہاب میئر ہو یا کوئی بھی، میں لاڑکانہ کا میئر میرا نہیں ہے، نواب شاہ کا میئر میرا نہیں ہے، اور کراچی کا میئر بھی اب میرا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہم نے تو اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جو سیاسی جمہوری ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے، گھاس کھودنے کے لیے نہیں ہے میئر، وہ کھڈے کھودنے کے لیے نہیں آتا، اسے بھی عوام کی خدمت کرنی، اس کا جو حق ہے اس کی آبادی کے مطابق جب نیشنل فائنانس کمیشن سے صوبوں کو مل رہا ہے تو براہ راست ان کو ملنا چاہیے۔ تو اب بتائیے، میں نے کسی ایک میئر کی بات کی، پورے پاکستان کے 130 اضلاع اور جو شہر ہیں اور تحصیلیں اور قصبے اور دیہات، ان سب کو براہ راست مرکز سے فنڈ ملنے چاہیے تاکہ وہ کسی کے محتاج ہوں۔